ناظرین السلام علیکم۔ زیڈ نیوز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ تلنگانہ میں 43 ڈی ایس پیز کے کر دیے گئے تبادلے۔ جگتیال ضلع میں ایک خاتون کا نامعلوم افراد نے انتہائی بے دردی سے قتل کرنے کے بعد اس کے گلے سے سونے کے زیورات لے کر ہو گئے فرار۔ ٹائر پھٹنے سے پی وی این آر ایکسپریس وے پر ایک کار الٹ گئی، جس کے نتیجے میں 4 افراد ہو گئے زخمی۔ شہر کے کیبل برج پر بائیک اسٹنٹس کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا سیبرآباد پولیس نے دیا انتباہ۔ نظام ساگر پروجیکٹ میں پانی کے بہاؤ میں درج کیا جا رہا ہے اضافہ۔ مشن دستور بچاؤ اور وقف بچاؤ کے تحت مہم، حیدرآباد میں سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ محمود پراچا کا اجلاس۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ تلنگانہ میں 43 ڈی ایس پیز کے تبادلے کر دیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں تلنگانہ کے ڈی جی پی انجنی کمار نے احکامات جاری کیے ہیں۔ انٹیلیجنس کے ڈی ایس پی محمد غوث بابا کا تبادلہ کرتے ہوئے انہیں کریم نگر ٹریفک 2 کا اے سی پی مقرر کیا گیا ہے۔ جگتیال ڈی ایس پی پرکاش کا تبادلہ کرتے ہوئے انہیں کہیں بھی پوسٹنگ نہیں دی گئی، بلکہ چیف آفس میں رپورٹ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ان کی جگہ جگتیال ڈی ایس پی او کی حیثیت سے این وینکٹ سوامی کو تقرر کیا گیا، جو کھمم میں اے سی پی سی ٹی سی کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے تھے۔ تلنگانہ کے جگتیال ضلع میں ایک خاتون کا نامعلوم افراد نے بے دردی سے قتل کرنے کے بعد اس کے گلے سے زیورات لے کر فرار ہو گئے۔ یہ واقعہ جگتیال ضلع کے ایک گاؤں کے کھیت میں پیش آیا، جہاں ایم نرسو نامی 55 سالہ خاتون کھیت میں کام کرنے کے بعد واپس ہو رہی تھی کہ یہ واقعہ پیش آیا۔ پولیس کے مطابق یہ خاتون گاؤں کے قریب کھیت میں کام کے لیے گئی تھی۔ رات کو گھر واپس نہ ہونے پر اس کے ارکان خاندان نے اس کی تلاش شروع کی، جس پر اس کی نعش کھیت کے قریب خون میں لت پت پائی گئی۔ اس کے سر پر زخم کے کئی نشان تھے، اس کے زیورات بھی غائب تھے۔ اس واقعے کی اطلاع پر پولیس نے وہاں پہنچ کر اس واقعے کی تفصیلات حاصل کی۔ اس کے ارکان خاندان کی شکایت کی بنیاد پر پولیس نے ایک معاملہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ شہر حیدرآباد کے مصروف ترین پی وی این آر ایکسپریس وے پر کار الٹ گئی، جس کے نتیجے میں 4 افراد زخمی ہو گئے اور بڑے پیمانے پر ٹریفک جام ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق یہ حادثہ پلر نمبر 175 کے قریب اس وقت پیش آیا جب کار کا ٹائر پھٹ پڑا، جس کے نتیجے میں چلانے والے نے اس کا توازن کھو دیا اور یہ کار الٹ گئی۔ اس حادثے میں 4 افراد زخمی ہو گئے، جن کو علاج کے لیے قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کار کے ٹائر پھٹ پڑنے کے نتیجے میں یہ کار مخالف سمت سے آنے والی دوسری کار سے تصادم ہو گئی۔ تیز رفتاری حادثے کا سبب بتائی گئی۔ یہ کار آرم گڑھ سے مہدی پٹنم کی سمت جا رہی تھی۔ حادثے کے نتیجے میں ٹریفک جام ہو گئی، تاہم پولیس نے فوری چوکسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کار کو وہاں سے ہٹاتے ہوئے اس روٹ کو ٹریفک کے لیے بحال کرنے کے اقدامات کیے۔ شہر حیدرآباد کے خانگی بینک کے اے ٹی ایم میں رقم نکالنے والا ایک شخص اس وقت حیرت زدہ رہ گیا جب 1000 روپے نکالنے پر مشین سے صرف 200 روپے ہی نکلے۔ یہ واقعہ ناچرم کے ملا پور علاقے کے ایچ ڈی ایف سی بینک کے اے ٹی ایم میں پیش آیا۔ اس شخص نے اس طرح کے جملہ 8000 روپے نکالنے کی کوشش کی تو صرف اس کے ہاتھ 600 روپے ہی آئے۔ اسی طرح اور بھی کئی افراد نے اس اے ٹی ایم سے کم پیسے نکلنے کی شکایت کی اور عوام کا ہجوم وہاں جمع ہو گیا اور حکام کو اس بات کی اطلاع دی گئی۔ سیبرآباد ٹریفک پولیس نے شہر حیدرآباد کے کیبل برج پر بائیک اسٹنٹس کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا انتباہ دیا ہے۔ سیبرآباد ٹریفک پولیس نے اس خصوص میں ایک ویڈیو ٹویٹ کیا، جس میں ایک نوجوان کو کیبل برج پر بائیک اسٹنٹس کرتا ہوا دیکھا گیا۔ اس نوجوان نے کہا کہ وہ بائیک اسٹنٹس کرنے پر اس کو پولیس نے پکڑا اور جرمانہ عائد کیا۔ اس نے کہا کہ وہ آئندہ ایسا کام نہیں کرے گا اور دوسرے بھی نہ کریں۔ ٹریفک پولیس نے گاڑی سواروں اور والدین کو توجہ دلاتے ہوئے کہا کہ سڑک پر ان کی سلامتی اور دوسروں کی بہتری اہمیت کی حامل ہے۔ تلنگانہ کے نظام ساگر پروجیکٹ میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ دریائے گوداوری کے علاقوں میں گزشتہ 4 تا 5 دنوں سے ہو رہی بارش کے سبب اس پروجیکٹ میں 27,000 کیوسک پانی کا بہاؤ درج کیا گیا۔ موجودہ طور پر اس پروجیکٹ میں 27.738 ٹی ایم سی پانی کا ذخیرہ ہے۔ محکمہ آبپاشی نے انکشاف کیا کہ پچھلے سال اسی وقت پروجیکٹ میں 76 ٹی ایم سی پانی تھا۔
حیدرآباد کی جی ڈی مٹلا پولیس نے کل شام نشے کی حالت میں گاڑیاں چلانے والوں کے خلاف مہم چلائی۔ سائبرآباد پولیس کمشنر کی ہدایت پر بالانگر اے سی پی چندر شیکھر، بالانگر اور جی ڈی مٹلا ٹریفک پولیس نے مشترکہ طور پر 3 ایس آئی اور 40 کانسٹیبل کی مدد سے شاہپور علاقے میں 3 مقامات پر بڑے پیمانے پر یہ مہم چلائی۔ ٹریفک پولیس نے صرف آدھے گھنٹے میں 32 بائک سواروں کے خلاف مقدمات درج کیے۔ پولیس نے کہا کہ قبل ازیں اسی طرح کی مہم کے دوران حالت نشے میں پکڑے گئے افراد کو جیل کی سزا ہوئی تھی، تاہم جیل کی سزا کے باوجود بھی کئی افراد میں تبدیلی نہیں آئی۔ پولیس نے کہا کہ جلد ہی ایک بیداری پروگرام چلایا جائے گا۔ آندھرا پردیش کے قومی شاہراہ پر پیش آئے سڑک حادثے میں 2 افراد ہلاک اور 5 دیگر زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ اتوار کی صبح اس وقت پیش آیا جب کنتی کمواری گاؤں سے تعلق رکھنے والے 50 افراد کا گروپ درشن کے لیے ٹاٹا ایس اور دیگر گاڑیوں میں جا رہا تھا۔ ان کی ٹاٹا ایس گاڑی کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا اور یہ گاڑی چناوارا پاڑو میں قومی شاہراہ پر ٹرک سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے کے نتیجے میں 57 سالہ نرسملو ہلاک ہو گیا، جبکہ اسپتال منتقلی کے دوران 50 سالہ شنکر اماں کی بھی موت ہو گئی۔ اس حادثے میں شدید زخمی 5 افراد کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک معاملہ درج کر کے جانچ شروع کر دی۔ جلسہ برائے خواتین اسلامی شریعت و اقصا سول کوڈ جامعۃ الطاہرات ہاشم آباد کے زیر اہتمام منعقد ہوا، جس کی نگرانی حافظ سید عتیق نے کی، جبکہ اس جلسے میں خواتین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر خواتین نے خطاب کرتے ہوئے اقصا سول کوڈ کے مسئلے کو تفصیل سے بیان کیا۔ ہمارا تعلق ہے، تقریباً 1 سال سے ہم یہ مہم اور تحریک چلا رہے ہیں سارے ہندوستان میں کہ تفہیم شریعہ کی تفہیم ہم لوگوں میں پیدا کر رہے ہیں، اویئرنیس اباؤٹ شریعہ۔ کئی پبلک پروگرامز ہم نے کئی ریاستوں میں کنڈکٹ کیے ہیں، کئی شہروں میں، کئی قصبات اور کئی گاؤں میں ہم گئے ہیں اور لوگوں سے مخاطب کیے ہیں۔ ہمارا مقصد ہے کہ ہندوستانی شہریوں کو اسلامی قوانین سے آگاہ کریں اور ان قوانین کے پیچھے جو اللہ کی حکمتیں ہیں ان سے آگاہ کریں، چونکہ عوام میں یہ بات ذہن میں بٹھائی جا رہی ہے کہ اسلامی قوانین آج کے دور کے حساب سے سوٹیبل نہیں ہے۔ کئی غلط فہمیاں اسلامی قوانین کے سلسلے میں شہریوں کے ذہنوں میں بٹھائی جا رہی ہیں اور انہی بنیاد پر UCC کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر یونیفارم سول کوڈ لاگو کیا گیا تو مسلمانوں کو، خاص طور پہ مسلمان خواتین کو، اس قدر سپریشن یا ظلم برداشت کرنا نہیں پڑے گا۔ یہ بات غلط ہے، غلط بنیادوں پر UCC لاگو کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اسلام میں کسی قسم کا ظلم خواتین پر نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ایک جھوٹ ہے جو پھیلایا جا رہا ہے اور ایک غلط قانون اس بنیاد پر لاگو کرنے کی کوشش جو کی جا رہی ہے۔ اس کا مقصد ایک تو مسلمانوں کو کرش کرنا ہے، اسلام سے دور کرنا ہے اور عوام کو ہندوستان کے اہم مسائل سے دور کرنا ہے، اہم مسائل سے ان کا ذہن ہٹانا ہے اور ایک انتشار پیدا کرنا ہے سماج میں تاکہ ووٹ بینک کریٹ کر پائے۔ اس کے علاوہ حکومت کا کچھ اور مقصد نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستانی شہری عوام حکومت کی اس چال سے، اس سازش سے واقف ہو اور UCC کے جھانسے میں نہ آئے۔ یہ ایک سازش ہے اور کچھ نہیں ہے۔ موجودہ حالات میں آپ دیکھیں گے کہ برسر اقتدار جو جماعت ہے ان کی طرف سے جو ہے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ ایک سا سول کوڈ اگر ہم نافذ کریں گے تو ہندوستان میں یکجہتی بڑھے گی اور لوگوں میں جو ہے فاصلے بڑھیں گے اور اتحاد پیدا ہوگا۔ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک گھر میں جو ہے 2 قانون کیسے ہو سکتے ہیں، تو ہم ان کو دیکھیں کہ مثال دے سکتے ہیں۔ ہمارے دنیا میں جو اب موجود ہے کئی ممالک ہیں، جیسے آپ امریکہ کی مثال لے لیجیے۔ امریکہ کی ہر ریاست میں جو ہے ان کے اپنے آئلی قوانین ہیں، ہر ریاست کا اپنا قانون ہے، لیکن اس کے بعد بھی آپ دیکھیں گے کہ آج امریکہ جو ہے سب سے ترقی یافتہ ملک ہے۔ اور ایک بات اور جو کہی جاتی ہے کہ خواتین سے، مسلمان خواتین سے ہمدردی کے نام پہ، کہ مسلمان خواتین اسلام میں جو ہے بہت مظلوم ہیں اور جو ان پر بہت ظلم کیا جاتا ہے۔ تو میں اپنے برادران وطن کو بتانا چاہوں گی کہ الحمدللہ اسلامی قوانین میں مسلمان عورتیں جو ہیں انتہا سے زیادہ محفوظ ہیں اور جتنے حقوق کا ان کی جو ہے پاس کیا گیا، ان کو جو ہے جو حقوق دیے گئے ہیں کوئی اور مذہب میں نہیں دیے گئے ہیں۔ آپ مسلمان بہنوں کے بجائے جو ہے ہماری اپنی جو بہنیں ہیں، کئی ایسے مقامات ہیں جیسا کہ آپ جو ہے ہندو بہنوں کو آپ دیکھ سکتے کہ بیواؤں کے جو ہے شہر آباد ہے، یعنی بہن اگر بیوہ ہوتی ہے تو ان کو شہروں میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور جو ہے آپ ادھر اگر ساؤتھ میں اگر آپ آئیں گے
تو دیوداسی، حالانکہ کئی قوانین ہیں، کئی لاز جو ہیں حکومت کی جانب سے بنائے گئے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی لاکھوں بہنیں ہماری ایسی ہیں جس کو دیو کے نام پہ جو ہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور ادھر اگر آپ جو ہیں اگر آپ اس طرف چلے جائیں گے، نارتھ کے ساؤتھ اس طرف چلے جائیے تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کئی بہنوں کو جو ہے ایک بہن کو 5 6 آدمیوں سے جو ہے بیاہ دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے کئی ایسے رسم و رواج ہیں ہندوستان میں جہاں پر مظلوم بہنیں ہیں ہماری دوسرے مذہب کے ماننے والے، لیکن الحمدللہ ہم بہت ہی محفوظ ہیں اور بہت سارے حقوق ہم کو دیے جاتے ہیں۔ اور ایک بات دیکھیے کہ یہاں پر ہم جو اپنے شرعی قوانین پر عمل کرتے ہیں اس میں یہ باور کیا جاتا ہے کہ ہم دستور سے ہٹ کر کرتے ہیں، دستور سے ہٹ کر ہم کوئی عمل نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارا دستور کی دفعہ 25 جو ہے اس بات کی آزادی دیتا ہے، اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ ہم جس مذہب پر چاہیں عمل کریں اور جس مذہب کے پر چاہیں ہم عقیدہ رکھیں۔ تو اسی آزادی کے تحت اور دیے گئے اختیارات کے تحت جو ہے ہم مسلم پرسنل لاء پر عمل کرتے ہیں، اور ایک ساتھ سول کوڈ ہم کو کسی حال میں بھی قابل قبول نہیں ہے، اور یہ ہماری راست قرآن اور حدیث پر جو ہے حملہ ہے۔ انشاءاللہ ہم اسی پر قائم رہیں گے، اسلامی قوانین پر۔ دیکھیں یہاں پر نافذ ہوگا تو سب سے پہلے سول لاز، جیسا کہ آپ دیکھیں گے کہ اتراکھنڈ کی جانب سے، اتراکھنڈ حکومت کی جانب سے جو کمیٹی بنائی گئی ہے اور اس کی جانب سے جو ڈرافٹ آیا ہے وہ دیکھیے تمام کے تمام جو ہے قرآن اور حدیث سے جو ہے مخالفت کرتے ہیں، اور یہ قرآن اور حدیث کے احکامات کے خلاف جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا مسئلہ یہاں پر جو ہے ہمارے یہ ایمان کے خلاف یہ قوانین ہے، اسی لیے جو ہم کو اس پر عمل نہیں کرنا ہے اور نہ ہمارے لیے قابل قبول ہے، اور ہم چلیں گے تو شرعی قوانین پر چلیں گے، رہیں گے بھی تو ہم شرعی قوانین پر چلیں گے، چاہے اس کے لیے جو ہم کو کچھ بھی کرنا پڑے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام و حاضرین اعظام، آج جامعۃ الطاہرات چندران گٹہ ہاشم آباد میں مسلم پرسنل لاء بورڈ کے زیر اہتمام شعبہ خواتین کے ذمہ دار بہت ساری خواتین تشریف لائی ہوئی ہیں، اور انہوں نے امت مسلمہ کے خواتین سے اسلامی لاء پر عمل کی گزارش کی ہے۔ جب تک ہم خود عمل پیرا نہ ہوں گے اس وقت تک کسی اور کی مداخلت کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ پیشرو ہمارے مولانا توفیق صاحب نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے معاشرتی مسائل کو یا عائلی مسائل کو، جس کا تعلق میاں بیوی سے ہو یا رشتہ داروں سے ہو، ان مسائل کو اپنے محلے کے علماؤں سے، دارالقضاؤں سے حل کرنے کی فکر کریں، تاکہ عملی اعتبار سے ہم اللہ کے پاس گناہ گار نہ ہوں۔ ہمارے مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جو بھی ذمہ دار ہیں وہ تمامی حضرات اپنے انتھک کوششیں کر رہے ہیں کہ موجودہ حکمراں ہمارے اسلامی قانون میں کوئی مداخلت نہ کرے اور ہمیں مجبور نہ کریں۔ اللہ ان کے کامیابیوں کو ہمکنار کرے۔ میری گزارش ہے ہمارے خواتین مقدسات سے کہ وہ آپس میں اس بات کو پرزور تائید کے ساتھ پرزور عمل کا جذبہ رکھیں کہ آج کے بعد ہمارے جو بھی مسائل ہوں گے اسے ہم اسلامی لحاظ سے اپنے دارالقضاء سے حل کریں گے یا اپنے علماؤں کے مشورے سے حل کریں گے، تو انشاءاللہ کامیابی ہماری رہے گی اور ہم عند اللہ اور عند الناس دونوں میں سرخرو رہیں گے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، اما بعد۔ آج کا یہ جو اجلاس جامعۃ الطاہرات ہاشم آباد حیدرآباد میں مسلم پرسنل لاء بورڈ کے شعبہ خواتین کی طرف سے منعقد کیا گیا تھا، جس میں موجودہ حکومت کی طرف سے یکساں سول کوڈ کی
جو بات چھیڑی گئی ہے اس سلسلے میں اسلامی شریعت کی جو قوانین ہیں اور ملکی قانون کے اندر جو یکسانیت لانے کی بات ہو رہی ہے اس سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور اس کے کیا اندیشے ہیں، اس تعلق سے خواتین کے اندر خصوصی طور پر بیداری پیدا کرنے کے لیے یہ پروگرام منعقد کیا گیا، اور اس کا اہم مقصد یہی رہا کہ خواتین اپنے شرعی اور آئینی مسائل کے اندر مسلم پرسنل لاء کو فالو کریں، یعنی اسی کے مطابق اپنے گھریلو مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں، اور ملکی قوانین کے اعتبار سے جو مداخلت شریعت کے اندر ہو رہی ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے یا اسی شعور بیداری کے لیے یہ خصوصی پروگرام مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے چل رہا ہے، اس کا ایک حصہ شہر کے اندر آج کے منعقدہ پروگرام کے ذریعے سے جامعۃ الطاہرات ہاشم آباد حیدرآباد کے زیر انتظام شعبہ خواتین کی ذمہ دار، جس میں قابل ذکر محترمہ ناصرہ خانم صاحبہ اور محترمہ جلیسہ سلطانہ یاسین ایڈوکیٹ صاحبہ اور محترمہ ڈاکٹر جوہر جہاں اور ڈاکٹر قدوس سلطانہ صاحبہ، ان سب نے شرکت کی اور اپنے مفید خطابات سے خواتین کو اور طالبات کو مستفید کیا۔ ہمیں اس پروگرام کے ذریعے سے ساری مسلم بہنوں سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ ہماری اپنی پوری کوشش اس بات کی ہو کہ ہم خود بھی شریعت پر چلنے کی پابندی کریں اور اپنے مسائل کو، چاہے وہ اپنے گھریلو مسائل ہو، خاندانی مسائل ہو، میاں بیوی کے آپس کے مسائل ہوں یا مردوں کے۔ مشن دستور بچاؤ اور وقف بچاؤ کے تحت آج 16 جولائی کو شہر حیدرآباد میں ایک عظیم الشان ریلی کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا تھا، جو بونالو تہوار کی وجہ سے منسوخ کر دی گئی۔ اس ریلی کی صدارت سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ محمود پراچا کرنے والے تھے۔ اس سلسلے میں انہوں نے آج ایبٹس میں ایک اجلاس منعقد کیا، جس میں 30 سے زائد تلنگانہ کے وکلاء و دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے وقف بورڈ کے اراضی کے تحفظ پر زور دیا کہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ وقف اراضی کا تحفظ کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پہلے بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا یہاں آنے کے لیے۔ 2-3 چیزیں بس میں بول کر یہ آج کی کارروائی شروع کریں گے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم نے وقف مشن، جو مشن سیو کانسٹیٹیوشن کا تلنگانہ میں ایک تحریک شروع کی ہے، اس میں تلنگانہ کی عوام بھی ہے اور بالخصوص وہ جو وقف کے لیے، وقف بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ جدوجہد کر رہے ہیں لوگ، ان کا میں خاص طور سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور یہ گزارش بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر عام عوام اور جو لوگ وقف کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں وہ اپنی کوششوں میں اور اضافہ کریں گے تو اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ ہاں، یہ کچھ پچھلے دنوں کی کوشش سے، آپ کی سب کی محنت سے کچھ ہلچل ہوئی ہے تلنگانہ میں کہ لوگوں میں ایک تو بیداری پیدا ہوئی ہے وقف کے سلسلے میں، لوگوں میں، عام عوام میں یہ ایک میسج گیا ہے کہ وقف ہمارے بزرگ مذہبی ارکان ہیں، وہ بغیر کسی تکلیف کے بہت اچھی طرح سے ہو سکے، اس کا انتظام ہمارے بزرگ اپنی ذاتی کمائی ہوئی پراپرٹی میں سے کر کے گئے تھے۔ تو یہ ایک بیداری پھیلی ہے کہ یہ ذمہ داری عام عوام کی ہے کہ وہ اگر اپنے اور اپنے خاندان کی خوشحالی چاہتے ہیں تو وہ اپنے روزمرہ کے جو بزنس یا نوکری یا جو بھی کرتے ہیں اس میں سے ٹائم نکال کر وقف کی حفاظت کے لیے اور وقف کے تحفظ کے لیے اور وقف کی پراپرٹی سے
ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट करके गरीब गुरबा में, और जिसमें सभी शामिल हो सकते हैं जो भी गरीब है मुस्लिम कम्युनिटी के, उनमें तकसीम करने के लिए भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से टाइम निकालकर थोड़ा वक्त भी देना शुरू करें। प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिफाई करें, हम लोग वेबसाइट भी बना रहे हैं, उस पर अपलोड करें। अगर किसी के भी खिलाफ शिकायत है उसको अपलोड करें और उसके खिलाफ एक्शन भी। दूसरा, हम एक बात मैं ये भी वाज़ेह कर देना चाहता हूँ शुरू में ही, हम लोग किसी भी हालत में किसी भी कीमत पे 1 रुपया भी कैश या चेक में किसी से नहीं लेते कारकुन को, तो वो मिशन के साथ दुश्मनी करेगा, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। उससे हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। तेलंगाना में 43 DSPs के कर दिए गए तबादले। जगतियाल ज़िले में एक खातून का नामालूम अफराद ने इंतहाई बेदर्दी से कत्ल करने के बाद इसके गले से सोने के जेवरात लेकर हो गए फरार। टायर फटने से PVNR एक्सप्रेसवे पर एक कार उलट गई, जिसके नतीजे में 4 अफराद हो गए जख्मी। शहर के केबल ब्रिज पर बाइक स्टंट्स करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का सैबराबाद पुलिस ने दिया इंतबाह। निजाम सागर प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में दर्ज किया जा रहा है इजाफा। मिशन दस्तूर बचाओ और वक्फ बचाओ के तहत मुहिम। हैदराबाद में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट महमूद पराचा का इजलास। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़र चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीस। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827